بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے فاعل، فعل اور مفعول۔ فاعل وہ کلمہ جو کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو، اسے فاعل کہتے ہیں۔ فاعل جاندار ہوتا ہے، جیسے عابد کھیل رہا ہے، فاروق دکان پر ہے، خرگوش بھاگ رہا ہے۔ ان جملوں میں لفظ عابد، فاروق اور خرگوش فاعل ہیں۔ یہ سب کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے، جیسے عابد کرکٹ کھیل رہا ہے، سلمان کراچی جائے گا، نسیم قرآن پڑھا رہی ہے۔ ان جملوں میں الفاظ کھیلے گا، جائے گا، پڑھا رہی ہے، یہ سارے کام فاعل کر رہا ہے، اس لیے یہ فعل ہیں، یعنی جو بھی کام فاعل کرتا ہے وہ فعل کہلاتے ہیں۔ مفعول جس پر کام واقع ہو، فعل کے اثر کو ظاہر کرے۔ رافعہ کھانا پکا رہی ہے، طارق نے کتاب خریدی، اشفاق کپڑے خریدنے گیا ہے۔ ان جملوں میں کھانا، کتاب اور کپڑے مفعول ہیں، ان سب چیزوں پر کام ہو رہا ہے۔ یعنی رافعہ کھانا پکا رہی ہے میں رافعہ فاعل ہے، کھانا مفعول ہے، پکا رہی ہے فعل ہے۔ اسی طرح فاعل، فعل اور مفعول کی کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ شاہد، بابر، پاکستان، عرفان، مہک، شیر، کرن، مسعود، بلی، فہد، یہ سب فاعل ہیں۔ مفعول کپڑے، کرکٹ، چاول، دفتر، درخت، ہرن، اسکول، ہائی کورٹ، چوہے، حساب۔ فعل خرید رہا تھا، کھیلتا ہے، فروخت کرتا ہے، کام کرتا ہے، پر چڑھ گئی ہے، کا شکار کیا، گئی، کام کرتا ہے، پیچھے بھاگی، پڑھتا ہے، فعل ہیں۔ جیسے زاہد کپڑے خرید رہا تھا، فہد حساب پڑھتا ہے۔ آئیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں میں سے فعل کو الگ کریں۔ کبوتر آسمان پر اڑا۔ دوبارہ وضاحت کرتی جاؤں۔ فعل کام کو ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ کبوتر آسمان پر اڑا، اس میں سے اڑا فعل ہے۔ بچہ زور سے رویا، پانی آبشار سے گرا، بلی چوہے کے پیچھے بھاگی، کھلاڑی نے گیند پکڑی۔ ان تمام جملوں میں سے آپ نے فعل الگ کر کر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل جملوں میں فاعل الگ کر کے لکھیں۔ فاعل وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی کام کر رہا ہو، یعنی فاعل جاندار ہوتا ہے۔ وہ کلمہ جو کام کرنے والے کے لیے استعمال کیا جائے، فاعل کہلاتا ہے۔ جملہ ہے کبوتر آسمان پر اڑا، اس میں جو آسمان پر اڑا ہے اس کا نام کبوتر ہے اور کبوتر جاندار ہے تو یہ فاعل ہے۔ بچہ زور سے رویا، پانی آبشار سے گرا، بلی چوہے کے پیچھے بھاگی، کھلاڑی نے گیند پکڑی۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے مفعول الگ کر کے لکھیں۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کوئی کام کیا جا رہا ہو، جیسے نادیہ نے سبزی کاٹی۔ نادیہ فاعل ہے، کاٹی فعل ہے اور سبزی مفعول ہے۔ یاسر نے کتاب پکڑی، باجی بستر پر سو رہی ہے۔ زبیر نے کھانا کھایا، حسن نے گلاس توڑا۔ امید کرتی ہوں فعل، فاعل اور مفعول کا فرق واضح ہو گیا ہوگا۔